بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں انڈوں کا خگینہ۔ بریک فاسٹ اور لنچ کے لیے زبردست ریسیپی ہے۔ ذائقہ بالکل اس کا ایسے جیسے کہ آپ نے مغز کھا لیا ہو۔ ویسے تو عام طور پہ اکثر گھروں میں بنایا جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے ہی آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو بالکل ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسا آپ نے مغز کھایا ہو۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے میں نے ایک فرائی پین میں آئل گرم کیا ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاز، جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ اس کو اب ہم نے براؤن نہیں کرنا، اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے، جسٹ سافٹ ہو جائے اور تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہمیں پیاز کو کوک کرنا ہے۔ بہت ہی ایزی اور زبردست ریسیپی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناشتے میں کچھ ہوتا نہیں کھانے کے لیے، تو جلدی سے آپ ریڈی کیجئے اور زبردست سا اپنا بریک فاسٹ کیجئے آپ۔ تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون لہسن کا پیسٹ اور اس کو مزید 1 منٹ کے لیے اور کوک کروں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اکثر گھروں میں انڈوں کا خگینہ بنایا جاتا ہے، لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ میرے سٹیپس کو فالو کیجئے تو آئی ہوپ کہ مزید اچھا بنے گا آپ کو انڈوں کا خگینہ۔ اب دیکھیے جی، لہسن بھی ساتھ میں فرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی 1 عدد ٹماٹر، باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے جس کو میں نے، اور اب ہمیں اسے تب تک کوک کرنا ہے جب تک ٹماٹر سافٹ نہیں ہو جاتے، یہ بالکل مسالے میں گھل مل نہیں جاتے، تب تک ہم اس کو کوک کریں گے۔ میڈیم فلیم پہ آپ کو کوک کرنا ہے اسے۔ آلموسٹ 2 منٹس کے بعد ٹماٹر دیکھیے سافٹ ہو چکے ہیں، بالکل گھل مل سے گئے ہیں۔ اب میں اس میں اسپائسز ایڈ کروں گی۔ نمک حسب ذائقہ، دھرا مرچ 1/2 ٹی اسپون اور پسی ہوئی لال مرچ 1/2 ٹی اسپون کلر کے لیے، جس سے اس کا اچھا سا کلر نکلے گا، اور ہلدی 1/4 ٹی اسپون۔ اب اس مسالے کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے، اور مسالے کو بھوننے کے بعد ہمیں فلیم لو کر دینا ہے۔ میڈیم سے فلیم کو لو کر دیجئے۔ مسالہ آلموسٹ بھون چکا ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی، بہت زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی، 3-4 چمچ صرف پانی ڈالوں گی اس میں۔ وہ اس لیے کہ اس سے ایک تو مسالہ گھل جائے گا، سافٹ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جب ہم اس میں انڈے ڈالیں گے، ابھی میں اس میں انڈے ایڈ کرنے والی ہوں، تو وہ بہت ہارڈ سے نہیں رہیں گے، ہمیں سافٹ سے انڈے چاہیے، تو اس لیے مسالہ سافٹ ہو چکا ہے۔ اس میں پانی ڈال چکی ہوں یا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں انڈے۔ 3 عدد انڈے استعمال کیے ہیں میں نے انڈوں کا خگینہ بنانے کے لیے، اور انڈوں کو اس میں ڈال کے تو فوراً چمچ نہیں چلانا، آپ نے اس کو کور کر دینا ہے۔ جسٹ 1 منٹ ایسے ہی آپ اس کو کوک کیجئے، اس کے بعد کور کھولیے اور صرف سائڈوں سے مسالے کو ہلائیے، وہ بھی اس لیے کہ نیچے مسالہ لگ نہ جائے، اور اس کو پھر سے آپ کور کر دیجئے، انڈوں کی اسمیل اندر ہی رہ جائے۔ 1 منٹ کے بعد اس کا کور ہٹا کے اس میں ہری مرچیں ڈالوں گی، پھر سے مسالے کو ہلاؤں گی اور پھر سے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ انڈوں کی اسمیل اندر ہی رہے۔ پھر سے 2 منٹ کے بعد انڈوں کا کور ہٹا کے اب میں انڈوں کو پولائٹلی ان کو ہلکا سا توڑوں گی، چھوٹے بڑے پیسز میں کر لوں گی۔ یاد رہے انڈے سافٹ رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مسالے میں پہلے پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ انڈے بالکل سافٹ رہیں۔ اب ان کو چھوٹے بڑے پیسز میں کر لیجئے۔ اب اس پہ دھنیا ڈال دیجئے۔ مزے کا انڈوں کا خگینہ ریڈی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔